اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیزی سے تبدیل ہوتے واقعات کے درمیان تشریف لائے ایران کے صدر اور بہت کامیاب دورہ ان کا، مسعود پزشکیان جو ہیں ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم، اور انہوں نے پاکستان میں مختلف اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کی، بہت سارے معاہدے ان سے دستخط ہوئے، اور یہ سب کچھ تب ہوا جب اسٹیو وٹکوف کی کوئی بات بنی نہیں۔ وہ 4-5 روز تک رہے اسرائیل میں، لیکن وہاں پر کچھ بات بنی نہیں۔ آج آسٹریلیا، تمام آسٹریلیا باقی دنیا کے کئی علاقوں کی طرح لاکھوں، یعنی جو تعداد آ رہی ہے وہ یہ کہ 3 لاکھ لوگ سڈنی کی سڑکوں پہ تھے فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کے لیے، اور یہاں پر حماس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک 2 ریاستی یا فلسطینی ریاست کا اعلان نہیں ہو جائے گا، حماس جو ہے وہ ڈی آرم نہیں کرے گی اپنے آپ کو۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ، جو میں پہلے بھی کہتا رہا کہ بات بڑی آسان ہے کہ جنگیں ختم کروا دی جائیں گی، لیکن جنگیں ختم اتنی آسانی سے ہوتی نہیں ہے شاید، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں درمیان میں پھنس گئے۔ اسٹیو وٹکوف یہاں پر جنگ بندی یا جاہریت کا خاتمہ نہیں کروا سکے، تو اب وہاں پہ یوکرین کے حوالے سے کیا بات کریں گے پریزیڈنٹ پیوٹن کے سامنے، تو وہ بھی تھوڑا سا ظاہر ہے اس وقت پھنس گئے ہیں بیچ میں، یا یہ ہے کہ کیا معاملات ہیں۔ اور انڈیا جو ہے وہ کہیں شکست کھا گیا ٹیرف کے معاملات پہ، اور ہر روز صبح دوپہر شام 3 دفعہ 4 دفعہ ذکر خیر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کرتے ہیں انڈیا کا۔ تو سوال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہیں یا امریکن ڈیپ سٹیٹ بھی انڈیا کے اگینسٹ چلی گئی ہے؟ کیسے پاسبل ہے کہ چائنا کے خلاف انہوں نے کھڑا کرنا تھا، بڑا اسٹریٹجک پارٹنر، یہ تو پالیسی تھی ان کی، کہ ٹوٹل پالیسی شفٹ ہو گئی ہے۔ اور بہت کچھ ہو رہا ہے جو آنے والے دنوں میں نئے محاذ، نئے انداز میں یہ معاملات کھلیں گے، اور اس میں یہ کس طرف جا رہے ہیں سارے معاملات۔ مشاہد حسین سید صاحب ایک بار پھر محفل میں شریک ہیں، اور ان سے طرح پوچھتا ہوں کہ یہ کہاں چل رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے ساری دنیا، اور پاکستان بڑے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اس درمیان میں۔ مشاہد صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اٹس گڈ ٹو سی یو۔ تو نئے محاذ تو بڑے کھل گئے ہیں ہمارے خطے میں، امریکہ ورسز انڈیا، جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے پورے، اور مغربی سیاست میں فلسطین کے ایشو کے اوپر اب صف بندیاں بن گئی کہ یورپ کو اب ہوش آ رہی ہے، عوامی پبلک اوپینین جیسے آپ نے ذکر کیا۔ پیلسٹائن کے ایشو پر یورپ والے بھی اب پیلسٹین اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، اور ایک طرف اسرائیل ہے، وہ ایک بڑا ہے، اور امریکہ کے اندر خود جو زائنسٹ لابی ورسز ٹرمپ۔ میں کہتا کہ لابی، پہلے تو میں ایران کے صدر سے آپ کی ملاقات غالباً ہوئی ہے؟ جی ہاں، ایران کے صدر سے کل بڑی اچھی ملاقات ہوئی۔ پہلے تو وہ آئے تو بڑے، وہ آئے ہیں اپنی جو فتح ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف، اور جو آنے والے مذاکرات ان کے ٹرمپ کے ساتھ 44,000 بلڈنگز ہٹ ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں؟ 46,000 اچھا 46,000 بلڈنگز، وہیکلز، اپارٹمنٹ کمپلیکسز ہٹ ہوئے، 20,000 لوگ بے گھر ہوئے اسرائیل میں، اور وہ اور 5 بیسز ہوئے ہٹ ہوئی ہیں، انکلوڈنگ موساد، دکیریا جو ان کا GHQ ہے، نیتن یاہو کا ہیڈ کوارٹر، حیفا تباہ ہو گئی، اور 12 دن اسرائیلی جو پورے لوگ ہیں انہوں نے بیڈ روم میں نہیں گزارے، بنکر میں گزارے ہیں۔ تو اسرائیل سمجھے کہ F7 F8 F9، مطلب ہے کہ حیفا اور تل ابیب چھوٹا سا، ان کی آبادی کیا ہے، 9 ملین ہے، 8-9 ملین ہے، ان کا تو 3-5 ہو گیا۔ جو ایران نے کیا ان کے ساتھ، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے، اس تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا۔ یہ نہ 48 میں ہوا، نہ 67 میں ہوا، نہ 73، کبھی نہیں ہوا۔ یہ ڈوم شوم سب تباہ ہو گئے۔ اچھا 73 میں ہونے لگا تھا، لیکن نکسن اور کسنجر نے بچا لیا تھا ان کو، وہ انہوں نے ایئر لفٹ کیا اور دا ٹائڈ ٹرنڈ، وہ ہونے لگا تھا، لیکن یہ اب ہوا ہے ان کے ساتھ، جو انہوں نے پنگا لیا ایران کے ساتھ۔ اس لیے ٹرمپ 2 دن کے بعد بھاگ گیا نا، اور سیز فائر کروا دیا۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو مجھے پھنسا دیا ہے نیتن یاہو نے،
یہ تو جنگ نہ جیتنے والی ہے, رجیم چینج. ایران کے صدر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. دیکھیں جی, کل بڑی اچھی ملاقات ہوئی مسعود پزشکیان صاحب سے. اچھا. اور انہوں نے کہا میں آیا ہوں شکریہ ادا کرنے پاکستان کا, پاکستان کی حکومت کا, ریاست کا, عوام کا, فورس, بہت تعریف کی. اور دوسری انہوں نے کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری پالیسی کی بنیاد تھی کہ میں قربت لاؤں گا مسلمان ہمسایوں کے ساتھ, اور پاکستان کو میں اسپیشل. اور مزے کی بات ہے, ڈیلیگیشن میں کل 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی ہماری, اور میری کافی گپ شپ بھی ہوئی. اس میں گورنر آف سیستان بلوچستان بھی تھا, جو ایرانی بلوچستان ہے, جو بلوچ ہے اور اردو بولتا ہے. اس نے کہا بھی کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ مجھے کیا زیادہ چکر لگائے, میں کہا ضرور آئیں گے انشاءاللہ. تو وہ بھی آیا ہوا تھا. تو اس کا مطلب بارڈر سیکیورٹی. اور میں نے اس کو یاد دلایا پزشکیان کو, میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسرائیل کا نام نہاد تھنک ٹینک ہے واشنگٹن میں, میمری, MEMRI, مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو کہتے ہیں, اس نے کہا ہے کہ ہم ایک اسپیشل سیل بنا رہے ہیں, ایک ٹاسک فورس آن گریٹر بلوچستان. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی بلوچستان تو 3 ممالک سے لنک ہے نا, بلوچ جہاں رہتے ہیں, پاکستان, ایران اینڈ افغانستان. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے عزائم کتنے کلیئر ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ, جو اسرائیل کی بات ہے وہ تو یہی کام ہے نا, تو وہ ایک بڑا ایک کامن ہمارا ڈینومینیٹر ہو گیا. اور میرے خیال میں ایرانیوں کو بھی ہوش آ گئی ہے, کیونکہ کون دوست ہے کون ان کا دشمن ہے, کیونکہ انڈو اسرائیل ایکسس جو ہے بن گیا, انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. ہماری جھڑپ جو ہوئی ہندوستان سے, اس میں اسرائیل کے ڈرون آپریٹرز, ڈرون جو تھے ہیروپ میں ڈرونز چلا رہے تھے, اور جب اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر تو ہندوستان نے ان کا ساتھ دیا, اور ہندوستان و موساد تو ایک ہیں. سو یہ بڑا آئی تھنک ایرانیوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ ویئر ڈز دا جیو پالیٹکس آف دا ریجن اسٹینڈ. اچھا, ایک بات اور ہوئی ہے, یہ جو کوریڈور ہے پاکستان ایران کا, کوئی کوریڈور یورپ تک جانے کی بات ہوئی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ سی پیک, یہ ایکسٹینشن آف سی پیک ہے, یہ کیا ہے؟ ایکسٹینشن آف سی پیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سی پیک پلس. نہیں, یورپ تک. دیکھیں نا, سی پیک پلس یہ ہوا گیا نا, آپ پھر آپ لنک کریں گے, یعنی بیلٹ اینڈ روڈ, بیلٹ اینڈ روڈ ایران کو شامل کر کے. اچھا. اب اس کے 2 ایریا نا, ایک وایا ٹرکی اور ایک وایا قزاقستان. اچھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, قزاقستان اور رشیا سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس حوالے سے تو وہ ایک انفراسٹرکچر تو بنا ہوا ہے. تو ایران جو ہے, اتنی کنیکٹیوٹی جو ایمرج ہو رہی ہے, تو ایران حصہ بن گیا اس کا. جی, ایران دیکھیں نا, ہماری جو کنیکٹیوٹی, ایران چین کا بھی دوست ہے, چین ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے, اور ہمارا ایران سے بھی بڑا اسپیشل قربت ہے. تو وہ ایک نیچرل الائنس بن گیا نا. اور ویسے بھی دیکھیں 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس خطے میں. چائنا نے ایک ٹرائلیٹرل شروع کر دیا, پاکستان, افغانستان, چائنا. ٹھیک ہے. اور ابھی میرے خیال میں افغانستان کے فارن منسٹر بھی پاکستان آنے والے ہیں, متقی صاحب. اور دوسرا ہے پاکستان, افغانستان, ازبیکستان ریلوے کا معاہدہ 17 جولائی کو سائن ہو گیا ہے. تو پہلی کنیکٹیوٹی فزیکلی جو ہوگی جنوبی ایشیا کی وسطی ایشیا کے ساتھ, تھرو پاکستان, تھرو افغانستان. مجھے ایسا پہلے تو یہ بتائیں نا آپ, کہ یہ آپ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کا جو کوریڈور ہے, جو کہ چائنا کی بیلٹ اینڈ روڈ اور سی پیک, وہ یورپ تک جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو نارتھ ساؤتھ یا ساؤتھ نارتھ کوریڈور تھا, انڈیا کی انویسٹمنٹ تھی, اس کا کیا بنا؟ یہ اس کو ہم لے لیں گے اور اسی کو وہ تو انڈیا نے تو اناؤنس کیا تھا نا ستمبر 2023 میں, آئی میک. نہیں, آئی میک نہیں, جو پہلے جو چابہار والا, وہ جو چابہار والا معاملہ وہ تو ختم ہو گیا تھا, نارتھ ساؤتھ کوریڈور. تو وہ جو ہے ایران, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران, افغانستان, پاکستان, سینٹرل ایشیا, چائنا, یہ سارا چائنا کے اس بیلٹ اینڈ روڈ یہاں پہ. تو یورپ میں یہ کہاں پہ مطلب اس وقت صرف ایک ملک اس سے باہر ہے, اس کا نام ہے ہندوستان. ورنہ چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے نا, مالدیوز, نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش, میانمار, ایران, افغانستان, قزاقستان, کرگزستان, ازبیکستان, تاجکستان, ترکمنستان, ایون تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جو جھڑپ ہوئی تو چائنا نے ختم کروائی. ایگزیکٹلی. تو آپ دیکھیں اس میں ٹرمپ کا بھی رول تھا, اس نے دونوں کو فون کال بھی کیا, وہ بات انہوں نے چائنا نے کروایا الٹیمیٹ. تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چائنا جو اس کو رول ادا کر رہا ہے بڑا کلیدی اور کردار ہے, اور لکیلی وی آر دا بیسٹ فرینڈز آف چائنا.
اور ایران بھی ہے ان کے ساتھ. اور ایران میں بھی میں نے دیکھا کل پریزیڈنٹ سے مل کے کہ ان میں ذرا نیا ایک کانفیڈنس آیا ہے, جیسے پاکستان میں آیا نا کہ وی آر ناؤ رائزنگ ایمرجنگ مسلم مڈل پاور. پاکستان, ایران, ٹرکی, سعودی عربیہ, اور ایک اور بات انڈونیشیا بھی. ایک اور بات اس نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے, وہ سعودی عربیہ نے ایران کو ایشور کیا ہے کہ ہم فلسطین کی ریاست بننے تک اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے, ٹل دا اسٹیبلشمنٹ آف اے پیلسٹائن اسٹیٹ. یہ بہت بڑا ہے. وہ جو تھا نا کیوں لگا ہوا تھا کہ یہ ابراہیم اکارڈز ہوں گے تو فلانا ہوگا, آؤٹ. مشاہد صاحب, آپ امریکہ میں تعلیم آپ نے حاصل کی ہے؟ جی, 4 سال رہا ہوں میں واشنگٹن ڈی سی. کون سے ڈیکیڈ میں؟ میں 70s میں تھا. بڑا تاریخی ڈیکیڈ تھا جب ویتنام کی جنگ, چلی کا کو, اور آپ بڑے سوشل آدمی. میں نکسن کا وہ سارا کچھ تھا. آپ نیو یارک میں نہیں, واشنگٹن ڈی سی. جی, نیشنز. بھٹو صاحب 2 دفعہ آئے, میں ملاقات ہوئی. میں پریزیڈنٹ تھا پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسیشن آف امریکہ, اور میں اور میرے بھائی صاحب تھے مواعظ حسین شاہ صاحب, وہ بڑے ایکٹیو تھے, وہ لیڈر تھے اپنے اسٹوڈنٹ موومنٹ کا جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں. میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں تھا. آپ جیسے سوشل پرسنالٹی جو ہے, جیفری ایپسٹین کو جانتے ہیں؟ ہم اس قسم کے سوشل نہیں تھے. نہیں, مطلب پارٹیوں میں آپ دیکھیں نا, مطلب جیفری ایپسٹین تھوڑا سا مجھ سے جونیئر ہے. اچھا. اور اس کے جو طور طریقے تھوڑے ہمارے طور طریقے سے مختلف ہیں. اچھا. تو جیفری ایپسٹین جو ہے بیسکلی یہ یہاں سے اب یہ ایک اسکول ٹیچر تھا, میتھمیٹکس پڑھاتا تھا. اچھا. ٹیچر جو ہوتا ہے, اس کو نوکری مل گئی لندن میں. وہ رابرٹ میکسویل ایک ہوتے تھے, لارڈ میکسویل, یہ جو میڈیا مغل تھا, بڑا مرر اور یہ بلینئر. اینڈ ہی واز آلسو جوئش لائک ایپسٹین, اینڈ ہی واز ایکچولی اے موساد ایجنٹ. لارڈ میکسویل. لارڈ میکسویل کی ایک بڑی خوبصورت بیٹی تھی, بیٹی ہے, گیلین میکسویل, جس کو سیکیورٹی میں لے گئے ہیں اور بڑا اس کو جو اریسٹ ہوئی ہے, اور وہ اس کی گرل فرینڈ بنی ایپسٹین کی. اچھا. اس سے اس کا تعلق ہوا. تو ایپسٹین لائک ہز یہ میکسویل, یہ زائنسٹ لابی, اسرائیل لابی کا خاص بندہ تھا. یہ ان کا تھا. اور جو ایپسٹین فائلز کی بات ہو رہی ہے نا, یہ آپ ڈاکٹر صاحب, اسرائیل لابی, زائنسٹ لابی از ٹرائنگ ٹو بلیک میل ٹرمپ. ٹرمپ کو قابو نہیں آ رہا تھا ان کے, تو انہوں نے وہ کہ ایک بچو, یہ ہمارے پاس فائلیں ہیں تمہارے بارے میں. مجھے یاد آ گیا کہ میں نے پڑھا تھا ان کا کہ کینیڈی کے زمانے میں ایک ہوتا تھا ڈائریکٹر ایف بی آئی. وہ بڑا بدماش تھا, ڈیپ اسٹیٹ کا بڑا گندا آدمی. 48 سال ایف بی آئی کا چیف رہا تھا, 1924 سے لے کے 1972 تک, جب تک وہ مرا نہیں. جے ایڈگر ہوور, اینٹی کمیونسٹ, بڑا رائٹ ونگ, سارا کچھ. اور وہ کینیڈیز تو نے کہا تھا نا ہم نے مافیا کو پکڑنا ہے, فلانا کرنا ہے, قابو کرنا ہے. اس نے کہا تمہارے سیکرٹس میرے پاس ہیں, تمہارے تو افیئرز ہیں. تمہارے بھائی کے, رابرٹ کینیڈی اس کا باس تھا, اٹارنی جنرل. انہوں نے کہا تمہارا جو بھائی ہے جان ایف کینیڈی, ہی از سلیپنگ اراؤنڈ ود ایکٹریسز اینڈ آلسو ود مافیا ویمن, جن کے مافیا لیڈرز کی گرل فرینڈ تھی, وہ کینیڈی کی گرل فرینڈ بھی تھی, پریزیڈنٹ کینیڈی کی. اور میرلین مونرو جو بڑی خوبصورت تھی, جو بعد میں مسٹیریس سرکمسٹانسز میں خودکشی کی, اس نے بلیک میل کیا, یہ بھاگ گیا کینیڈیز. انہوں نے کہا یہ تو بڑا, بعد میں کینیڈی کو مار دیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے اب تو پروو ہو گیا کہ وہ کور اپ تھا, ایک شوٹر نہیں تھا, شاید 3 تھے, اور اس کی کئی چیزیں اب نکل رہی ہیں کیسے اس کا ہوا. اچھا, یہ 70s اور 80s یا یہ جو بھی جب سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے, یا 90s سارا, تو اب اس میں لیزلی ویکسنر, یہ نام میرے لیے بڑے انٹرسٹنگ. یہ وکٹوریا سیکرٹ جو بڑا مشہور اس کا فیشن ہاؤس اور پورا وہ اس میں ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ پرنس اینڈریو, بل کلنٹن, بل گیٹس. اچھا, بل گیٹس کی شادی بھی شاید اسی لیے, ہاں وہ اسی کے لیے طلاق اسی پاس. میلنڈا نے کہا کہ یہ تم گندے آدمی سے تم مل رہے ہو, اس کا صرف تعلق لڑکیاں سپلائی کرنا ہے, تم اس کے کہاں سے پہنچ گئے ہو. تو وہ فارغ کرتی ہے, اس نے پارٹننگ ہوگی. ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میری اس سے بڑی دوستی تھی ایک زمانے میں, لیکن 2004 سے میری اس سے تعلقات ختم ہو گئے تھے. لیکن انہوں نے نکالی ہیں چیزیں کہ میں لیٹر لکھا تھا, اس کی پرانی فوٹو ہے, فلانا کچھ ہے. تو ٹرمپ کو پوری طرح زائنسٹ لابی بلیک میل کر رہی ہے. جیری اسپرنگر شو آتا تھا, وہ جیری اسپرنگر جو ہے, جیری اسپرنگر کی ڈیتھ میرے خیال سے 2022-23 میں ہوئی. لیکن ایک دور میں 80s میں تو بڑا پاپولر شو تھا, بہت پاپولر شو تھا جیری اسپرنگر شو.
تو جیری اسپرنگر بھی اور پھر مائیکل جیکسن کا نام بھی کہیں آ رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ پرنس ہے اینڈریو کہ کلنٹن، یہ میکسیمم سیکیورٹی پرزن میں تھا نیو یارک میں، اچھا جیری ایپسٹین، جس میں میکسیمم سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے آپ کو مانیٹرنگ ہوتی ہے، کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور گارڈز باہر پھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی، اور پھر کہتے ہیں کہ 1 منٹ کی ٹیپ جو ہے نا وہ کٹ گئی ہے، غائب ہے، غائب ہے، سی سی ٹی وی کی فوٹیج نہیں ہاں ہے. وہ نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی ٹیکنیکل ریزن دے رہے ہیں. اچھا. مزے کی بات ہے جب کینیڈا، میں اس زمانے میں امریکہ میں پڑھتا تھا، واٹر گیٹ کا تھا، تو واٹر گیٹ میں بھی پکڑے گئے کہ 17 منٹ کی ٹیپ تھی، ایک بڑی اہم گفتگو تھی نکسن کی اپنے ایڈز کے ساتھ. جی آر ہالڈمین ہوتا تھا چیف آف سٹاف اس کا، اور جان ارلکمین، کہ کیسے کور اپ کرنا ہے وہ واٹر گیٹ کی برگلری کو. تو وہ بھی 17 منٹ کی ٹیپ غائب ہو گئی تھی اس کی، کہ جی وہ اریز ہو گئی ہے، نکال دی گئی ہے، کٹ گئی ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ تو یعنی اس کی جو تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس نے خودکشی نہیں کی، قتل کی ہے، قتل ہوا ہے، یہ تھیوری ہے. تاکہ وہ منہ بند رکھے. اچھا، اور منہ بند رکھے تو قتل تو اس کا بھائی بھی کہتا ہے، فیملی بھی کہتی ہے کہ ہمیں نہیں. تو قتل جب اس کا ہوا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے پاور میں 2019. ہاں بالکل. تو 2019 میں جو قتل تو انہوں نے کرایا ہوگا جنہوں نے آگے جا کے فائل بنانی ہوگی، وہ تو اور گروپ ہوتا ہے نا. اچھا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ زائنسٹ لابی کیونکہ یہ بہت اور بڑا ایشو بلیک بن میل گیا کر رہی ہے ایپسٹین فائل پہ ٹرمپ کو. اور اس سے ایک اور چیز ہو رہی ہے، دو شکار ہو رہے ہیں نا. ٹرمپ کو پولیٹیکلی بھی کمزور کر رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کا جو بیس ہے میک امریکہ گریٹ اگین، اور انہوں نے کوئنا نے QAnon ایک تھیوری بھی دی تھی کہ یہ جو ڈیموکریٹس ہیں ہمارے مخالفین ہیں، یہ پیڈوفائل ہیں، یہ بچوں کے استعمال کرتے ہیں، سارا کرتے ہیں. تو اگر یہ کام آپ نے خود بھی کیا ہو تو وہ تو ان کی نظریات ختم ہو جاتی ہے نا. تو یہ اس لیے ٹرمپ کو ڈیمیج کرنے LGBT اور سارا بین کیا، یہ سارا وہی گینگ آئے تھے نا، QAnon تھیوریز بھی اور یہ بھی سارا کچھ. تو وہ تو ٹرمپ کا جو بیس ہے وہ بہت ناراض ہے، کہتا ہے نکالو فائل، کیوں نہیں نکالتے. اچھا، وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، وہ اسرائیل کے خلاف ہے غالب. ہاں وہ اسرائیل کے خلاف ہے، اور وہ اینٹی جوئش بھی ہیں، اینٹی سیمیٹک بھی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بڑا اخلاقی چرچ گوئنگ ہیں، کرسچنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گندے لوگ ہیں، اس قسم کا گندا کام کرتے ہیں، ان کو چھوڑو نا. یہ نا ایلون مسک نے کہہ دیا کہ اس کا نام ہے، دیکھیں نا، ایلون مسک تو اوپنلی کہہ دیا، اوپنلی اس نے تو جنگ ڈکلیئر کر دی نا ان کی، جنگ ڈکلیئر کر دی ٹرمپ کے خلاف. اچھا. اور اس نے کہا میں نے بنوایا اس کو. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ شروع میں ایلون مسک نے غزہ کا دورہ، یعنی وہ اسرائیل آیا تھا تو وہ غزہ پرو پیلسٹینین اس کا اسٹینڈ تھا، وہ بعد میں پھر اس کا بعد میں چینج ہوا. یہ ہمیشہ ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے کہ ہمارے بھی سسٹم میں ہے، جو کنگ میکر ہوتا ہے کنگ سے لڑائی ہو جاتی ہے. کنگ بننے کے بعد کنگ میکر ہوتا ہے کہ وہ بناتا ہے. اچھا، وہ سارا اس کا رول بڑا ہوتا ہے، لیکن بعد میں بھی پھر وہ دے پارٹ کمپنی. اچھا، کنگ میکر سمجھتا ہے کہ یار کنگ تو میں نے بنایا ہے، ٹرمپ کو میں لے کے آیا ہوں، تو آئی شوڈ بی کالنگ دا شاٹس. تو وہ پھر وہ ٹرمپ تو پریزیڈنٹ بن گیا. ادھر بھی کئی لوگوں نے انسٹال کیا اس کے بعد. اچھا نہیں، اچھا میں ذرا یہ آتا ہوں، جیف آپ نے جو بات کی، مجھے یہ بتائیں مشاہد صاحب. جی میں تو آپ کو پتہ ہے بالکل نہ کہیں ملنا نہ جلنا، آپ سے بس ملاقات ہوتی ہے، باقی تو نہیں آپ بڑا ایکٹیو ہیں. نہیں آپ تو محاذ کے جنگیں جاتے رہے، لبنان وہ تو مجھے اب یہ بتائیں، ابھی ذرا بات چھیڑتے ہیں یہ غزہ میں کیا اور باقی، اور یہ خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ کیا معاملہ اور بریکس اور یہ سارے. آپ نے بتایا کہ یہ پاکستان کے ساتھ اگر یہ لنک ہو رہا ہے اور یورپ تک جا رہا ہے چائنا، تو پھر یہ کیونکہ کوکسس بھی نکل گیا نا ان کے ہاتھ سے، مطلب آرمینیا، آذربائیجان، یہ جو ملک ہیں، اور پھر جارجیا بھی تقریباً آلموسٹ جا چکا ہے ویسٹ کے ہاتھ سے، یوکرین کا بھی برکس نکل گیا. اچھا، تو مجھے آپ صرف یہ بتائیں، یہ ایوانوں میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے سیاست میں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں نہیں، اگر دنیا میں سسٹم چل رہا ہے نہیں چل رہا، پہلے یہ بتائیں. سسٹم تو انگریزی میں کہتے ہیں مڈلنگ تھرو. اچھا، سسٹم تو چلایا جا رہا ہے نا. اچھا، ایک وہ ہے اپیرنٹ جو چہرے نظر آتے ہیں، جن کے پاس پروٹوکول پوزیشنز ہیں یا عہدے ہیں، جو ملازمت کر رہے ہیں. نہیں وہ تو نہیں، پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں یا پریشان ہیں؟ کانفیڈنس کس بات کا؟ وہ تو اگر آپ ملازم ہیں تو یور سروسز کین بی ٹرمینیٹڈ ایٹ شارٹ نوٹس. کیا کوئی ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں جن سے پریشانی ہے؟ جیسے ملک ریاض صاحب کا معاملہ چل رہا ہے، شوگر ملز کا معاملہ اٹھ گیا، تو کوئی پریشانی
ایوانوں میں ہے؟ یہ ایک فیلنگ ہو رہی ہے ہمارے لوگوں اسلام آباد میں کہ جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں، عہدیدار ہیں، وہ فائنینشیل بینیفیشری بھی ہیں اس سارے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا، چاہے وہ مافیاز ہوں، شوگر مافیا. نہیں، یہ تاثر کیوں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ یہی ہے نا، شوگر ملز کس کی ہیں وہ؟ ہاں مطلب ہے کہ وہ ایک کاٹل بنا ہوا ہے نا، کہ اگر آپ وہ بلینز آف روپیز راتوں رات فائدہ ہو رہا ہے، پہلے کبھی امپورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر ایکسپورٹ کا ہوتا ہے، پھر رک جاتا ہے، تو کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یا اور بھی جو اس قسم کے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو رہے ہیں، وہ لوگوں کا بہت ریئیکشن ہو رہا ہے، اور اس پر میرے خیال میں ایک رد عمل آئے گا. وی مے بی ہیڈنگ ٹورڈز این آپریشن کلین اپ، کیونکہ یہ دیکھیں نا مین ایشو معاشی دہشت گردوں کے خلاف، ہاں جی، اکنامک ٹیررسٹ. ایک مین ایشو تو پاکستان کا ہے نا کرپشن. اور کرپشن یہ نہیں کہ تھانے دار یا پٹواری کی کرپشن، میں بات کر رہا ہوں کہ ہائی لیول جو بالکل جسے میں کہتا تھا نا لٹو دے پھٹو، وہ مائنڈ سیٹ. نہیں، اگر ان کے پیچھے جاتے ہیں تو سسٹم کیسے رہے گا اپنی جگہ؟ سسٹم تو اب گھس گیا ہے، سسٹم تو زنگ لگ گیا ہے. یہ سسٹم تو چل رہا تھا پوسٹ ایوب آرڈر، جو ضیاء الحق پوسٹ بھٹو آرڈر ضیاء الحق صاحب نے جو کریٹ کیا تھا 1985 ماڈل سے. ہاں 1985 ماڈل. تو اب 2025 ہو گیا، 40 سال ہو گئے، 20th سینچری 21st سینچری. تو وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں یو کانٹ ٹیچ این اولڈ ڈاگ نیو ٹرکس. وہ تو پرانے طریقے سے چل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آئیں اور ادھر سے فائدہ اٹھائیں، ادھر سے فائدہ اٹھائیں، اور جلدی میں اٹھائیں تاکہ ہم پتہ نہیں کتنی دیر گزارا کرنا ہے. بڑا پیسہ گیا ملک سے، بڑا پیسہ ملک سے باہر گیا ہے. دیکھیں ملک سے باہر گیا. وہ ڈان نے لکھا ہے جی، کیا لکھا ہے کہ 3 سالوں میں 20,000 پاکستانی نے دبئی میں $12 بلین انویسٹ کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے سفیر نے اعلان کیا بڑے فخر کے ساتھ کہ اللہ کے فضل سے 2024 میں 8,500 نئی کمپنیز کھولی ہیں پاکستانی نے دبئی جا کے. تو جو اس کا مطلب جو پاکستان میں انویسٹمنٹ ہونی تھی، پاکستانیوں نے کرنی تھی، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے، وہ باہر جا رہے ہیں، وہ دبئی جا رہے ہیں. دیکھو وائی ناٹ ان پاکستان؟ کیا حالات ایسے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانی انویسٹ نہیں کر رہا؟ کرپشن ہے نا ہر چیز میں. کہتے ہیں جی، وہ پنجابی کہتے ہیں وہ یہ رجن نہیں ہے، مطلب ایک ہرس اور ہوس جو ہے وہ اتنی چیز ہوتی ہے، وہ کھا جاتی ہے آپ کو کہ اور بناؤ اور بناؤ. اور کس کے لیے بناؤ؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، ملک کے لیے نہیں ہے. کرپشن اور جگہ بھی ہوتی ہے، یس ملیشیا میں بھی ہوتی ہے، سنگاپور میں بھی ہوتی ہے، لیکن ملک کے لیے سب سے بڑی بات ہے ملک نے ترقی کی ہے. لی کوان یو ہو، ڈاکٹر مہاتیر ہو، یہ تو نہیں کہ صرف اپنے لیے کرو اور پھر بھی جو تھوڑا بہت بچ جائے وہ بھی کھا جاؤ. اور لوگوں کو شوگر کے آپ دیکھیں کہ وہ اتنا کھایا پھر بھی ختم نہیں ہوا. اور جو حکمران ہے سب کی شوگر ملیں ہیں. کون سی سیاسی جماعت میں شوگر مل نہیں ہے؟ جو رولنگ پارٹیز ہیں، مجھے بتائیں where do they come from؟ نہیں تو سیریسلی کچھ سیریس آپریشن ہوگا یا ایسے ہی بس ایک آپ کو لگتا ہے؟ اگر کریڈیبلٹی ہونی ہے اور اگر ملک نے ترقی کرنی تو سیریس آپریشن ہوگا. آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بیکاز یو سی پاکستان ایک بڑے انفلیکشن پوائنٹ میں ہے، ٹرننگ پوائنٹ میں ہے. ہم نے ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ کی ہے، مئی میں ایک فتح ہوئی ہے، ایک قسم کا ری برتھ ہوئی ہے، قوم کی جان پیدا ہوئی ہے، کانفیڈنس پیدا ہوا ہے. دنیا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اب ایران کا پریزیڈنٹ آ جایا ہوا ہے، رہبر آپ کی تعریف کر رہا ہے، ادھر وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ آپ کے ایک بات سنیں نا، چائنا چٹان کی طرح کھڑا ہے. اور میں بھی ماسکو گیا ہوا تھا، وہ رشین فارن منسٹر سے 40 منٹ کی میری ملاقات ہوئی، لاوروف. وہ کہتا ہے کہ ہم ہندوستان کے زاویے سے آپ کو نہیں دیکھ رہے. یو آر ایوری ویئر، یو آر ٹاکڈ اباؤٹ. صرف آپ کا پرابلم پاکستان میں واپس آتا ہوں، لیکن ذرا مجھے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہم اس وقت جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی تو نہیں، وہ تو وہ اپنی رہائش گاہ پہ وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں. واشنگٹن تو سنا ہو گیا میرا خیال. یہ تو بڑا بورنگ. واشنگٹن ڈی سی میں تو وہ واشنگٹونین نہیں ہے، وہ مارا لاگو کی اسٹیٹ ہے، بورنگ جگہ، بڑی بورنگ جگہ، فلوریڈا. اچھا تو وہ جو ہے فیورٹ گولف کورس یہ وہ سارا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان امریکہ کے بھی قریب ہے اس وقت اور چائنا کے بھی قریب ہے، اور امریکہ اور چائنا تو یعنی الٹیمیٹ دشمنی تو انہی کی ہے نا آگے.
تو یہ کیسے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایسی کون سی بات؟ آپ دیکھیں کہ 50 سال پہلے ہم نے فیصلہ کیا، جب امریکہ کے سب سے قریبی اتحادی تھے، جب امریکہ سے ناراضگی ہوئی، جب انہوں نے ہمیں دغا دیا کہ ہمیں ہندوستان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، حالانکہ ہم ان کے الائز تھے، تو ہم نے کہا ہم چین سے دوستی شروع کریں گے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب پریزیڈنٹ تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب فارن منسٹر تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ شروع کریں۔ اس وقت چائنا کے خلاف امریکہ بھی تھا، سوویت یونین بھی تھا، اور پاکستان اور وہ ورلڈ آرڈر صرف بڑا ایک بائی پولر تھا دو سپر پاورز کا، دونوں سپر پاور چین کے خلاف تھے۔ چائنا غریب بھی تھا، کمزور بھی تھا، تنہا بھی تھا، پور، ویک اینڈ آئسولیٹڈ، اور مانتا بھی نہیں تھا دنیا، اس کو دنیا ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی بالکل ہی۔ پاکستان واز اونلی ونڈو۔ ہم نے کتنا بڑا فیصلہ کیا، تاریخی فیصلہ کیا، اور وہ تاریخ نے صحیح ثابت کیا، اور پھر ہم نے چین اور امریکہ کی دوستی کرائی ایز اے برج۔ میں سمجھتا ہوں ٹرمپ نے جو 25 سال نہیں، لیکن پھر اس کا فائدہ بھی ہوا نا۔ کس کا؟ کہ افغان جہاد میں پھر چائنا جو ہے وہ خاموش رہا۔ نہیں، چائنا نے سپورٹ کیا امریکہ کو، اور چائنا نے پھر شکست دی سوویت یونین کو۔ امریکہ کو بہت فائدہ ہوا کولڈ وار ختم کرنے میں، چائنا اسرف ہو گیا، اس لیے ریورس نکسن کی پالیسی تھی وہ فیل ہوگی نا کہ روس۔ اچھا، اب ایسا نہیں ہو سکا۔ اب دیکھیں یہ ہوا ہے کہ 25 سال کی امریکن فارن پالیسی کیا تھی؟ وہ تھی کہ بلڈ الائنسز ٹو کنٹین چائنا، ہم بنائیں، نیٹو کو مضبوط کرو، جاپان کو مضبوط کرو، ہندوستان کو پہلوان کو تیار کرو۔ یہ جو پہلوان آپ نے تیار کیا اس خطے میں، اس کی تو پھوک نکال دی ہم نے 16 گھنٹے میں 6 جہاز گرا دیے، بلکہ ہم ان کے جہاز زیادہ گرا سکتے تھے، ہم نے ہاتھ والا رکھ دیا کہ یار اتنا زیادہ نہ ہو جائے۔ We had won the war۔ نہیں، اچھا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک تو ہو گیا نا، وہ چلیں وہ، یہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ، پہلے سے بتائیں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی ہے یا امریکہ کی پالیسی ہے؟ امریکن سسٹم مجموعی طور پر مودی جی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو امریکن سسٹم مجموعی طور پر بہت اسٹرانگلی پرو انڈیا اور انڈین انفلٹریٹر، انڈین امریکن، ٹھیک ہے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی ہے، کیونکہ یہ مختلف ہے باقی لیڈرز۔ نہیں، لیکن ٹرمپ کی ایک چیز ہے کہ ہی از لائک اے پاکستانی پولیٹیشین، وہ بھولتا نہیں۔ وہ کیا ہوا تھا جولائی 2019 میں مودی صاحب گئے، نہیں آپ نے کہا کہ پاکستانی پولیٹیشینز کی طرح، ہاں کیا مطلب ہے کہ وہ اس کا ہے کہ وہ دل میں رکھتا ہے اور پھر بدلہ بھی لیتا ہے۔ پاکستانی پولیٹیشین یہی ہے نا، دل بڑا نہیں کرتے ہم۔ اگر آپ نے میرے سے کوئی گڑبڑ کی ہو یا میرا آپ سے سیاسی اختلاف ہے، میں کہا ڈاکٹر صاحب کو میں نے نہیں چھوڑنا، میں نے اس کا تیا پانچا کر کے چھوڑنا ہے۔ ہماری ٹرائبل سوچ ہے نا، پولیٹیکل ٹرائبل۔ نہیں تو ٹرمپ کو انہوں نے مودی، ہاؤڈی مودی کا ہوا ہیوسٹن میں، اس نے کہا اب کی بار ٹرمپ سرکار اناؤنس کیا۔ ٹرمپ سرکار نہیں آئی، 2020 میں بائیڈن جیت گیا۔ مودی گیا بائیڈن کو ملنے، اس کو ٹرمپ کے خلاف کیسز تھے پاکستانی اسٹائل، جو کئی 125 پتہ نہیں کتنے کیسز لگا دیے۔ ٹرمپ نے خواہش بھی ظاہر کی کہ میں مودی سے ملنا چاہوں گا، میرا دوست ہے۔ مودی اس کو نہیں ملا، اس کو کہ وہ بائیڈن اور یہ وکٹر اوربن اور یہ سارے مل رہے تھے سارے، وکٹر اوربن مل رہا تھا، مودی نہیں ملا۔ یہ ٹرمپ نے یہ چیز اس کو معاف نہیں کی۔ نے کہا یار تمہارے لیے میں نے یہ کیا، تمہارا میں نے اتنا کیا، استقبال کیا، سارا کچھ۔ تو وہ اس میں ایک ذاتی چیز بھی ہے، اور دوسرا ایک اور اس کی سوچ مختلف ہے۔ ہی از اے بزنس مین، کاروباری، کچھ لو دو۔ وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے، یہ لائبلٹیز ہیں، یہ آپ کے الائز، نیٹو ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، انڈیا کو بنا رہے ہیں، پہلوان بنا رہے ہیں، جاپان کو کر رہے ہیں، جن سے ان کی لڑائی ہے ان سے صلح کرو نا، پیوٹن سے صلح کرو، چائنا سے صلح کرو۔ چائنا سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ آپ دیکھیں گے کہ ابھی سمٹ ہونے جا رہا ہے شی جن پنگ اور ٹرمپ کا، اگلے 1-2 مہینے میں دے آر گوئنگ ٹو ہیو اے میٹنگ، اور ان کے معاملات طے ہو جائیں گے۔ بی ویری کلیئر ان دیٹ ڈاکٹر صاحب، کولڈ وار نہیں ہوگی، کیونکہ جو ٹیرف پالیسی تھی اس کی، ٹریڈ وار چائنا کے خلاف فیل ہو گئی ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک ڈس ایگری کر کے اور پھر اس کا آپ سے جواب لوں گا وقفے کے بعد، کہ اگر یہ ٹرمپ کی پالیسی تو بائیڈن دور میں تو جو ہے وہ مودی جی کی وہ جو ہے وہ G20 سمٹ اور بندے پکڑ لیے، اور وہ خالصتان تحریک ساری وہ پنو ہو کے، اور وہ تو ایک دفعہ ہوا تھا نا جب بندے کو مارنے کی کوشش کی تھی، ایک دفعہ ہوا نہیں، مگر وہ پبلکلی وہ ایک دفعہ نہیں، اتنا نہیں کیا تھا ان کے، صرف را کے اسٹیشن چیف کو واشنگٹن سے نکالا تھا، بہت بڑی بات، اتنا بڑا کام تھا نہیں، دے شوڈ ہیو بین اریسٹڈ۔
نہیں کچھ نہیں کیا. وہ تو ٹرمپ بائیڈن تو آپ کو فون کال کرنے کو تیار نہیں تھا, آپ منتیں کر رہے تھے فون کرو بائیڈن, وہ تو تیار ہی نہیں تھا. تو ادھر یہ آپ کے گن گا رہے ہیں, دوسرے دن کشمیر کے ٹویٹ آ رہی ہے, پاکستان نے 5 جہاز گرائے ہیں, انڈیا پاکستان کو برابری کا مقام دے رہا ہے, تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. نہیں تو پھر انڈیا جو ہے وہ, اس نے تو کہا کہ انڈیا کی ڈیڈ اکانومی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو بڑا خوفناک اس نے کہا ڈیڈ اکانومی ہے, اتنی بڑی اکانومی کو ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ بلومبرگ نے کیا کہا ہے کہ جولائی میں اوور 2 بلین جو ویسٹرن انویسٹرز تھے انہوں نے پیسہ نکال لیا ہے انڈیا سے, ایکویٹیز سے, اور وہ تو بڑا برا حال ہو گیا انڈیا کے. تو دبے F-35 خریدے گا. اچھا ابھی ذرا وقفے کے بعد پھر بات کریں گے, کیونکہ دیکھیں نا مودی کو تو اپنے لالے پڑ گئے ہیں, وہ کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. نہیں مگر بیزتی ہر روز ہو رہی رشیا سے آئل لیتے رہیں گے, F-35 لیں گے, پینلٹیز ہوں گی, برکس میں رہیں گے, کیا بنے گا. پڑوسیوں کا خیال تو رکھنا چاہیے نا. ہندوستان کے برے دن آئے ہوئے ہیں, مشاہد صاحب پڑوسیوں کو دیکھیں, اچھے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے. ناٹ پیپل ہو بیک اسٹیب یو. پڑوسی وہ ہوتا ہے جب آپ کو تکلیف ہو تو آپ کے مدد کرے. ہم نے جب ان کی تکلیف تھی 62 میں, ہم نے چھرا نہیں ڈالا. جب ہمیں مشکل وقت آیا 71 میں, انہوں نے چھڑا گھونپا. یہ فرق ہے. مشاہد صاحب آپ بھی ٹرمپ کی طرح آپ بھی کریں گے تو پھر آپ بھی گئے تو پھر کون ان کے دیں. مجھے مودی جی کو فارغ ہو گئے جناب ڈاکٹر صاحب. نہیں اب ان کو ان کی کافی دیر حکومت کر لی ہے, انہوں نے کافی گند ڈال دیا اس خطے میں. ریجیم چینج یہ کیسے سروائیو کریں گے پھر. ٹرمپ تو بھرکس نکال دیا اس نے پہلے روز بات کرتا ہے. انڈیا کا دیا پانچا کر دیا. نہیں تو وہ کیسے, انڈیا شائننگ انڈیا از ناؤ رو رہا ہے. آر ایس ایس دیکھیں نا, میں تو سیپریٹ کرتا ہوں. آر ایس ایس کی یہ بائی دا وے 100 سالہ اینیورسری ہے. 1925 میں یہ فاشسٹ تنظیم بنی تھی, یہ 2025 ہے. تو یہ سالگرہ ہے یا برسی ہونے جا رہی ہے. برسی. ایک وقفہ لیتے ہیں خواتین حضرات, لیکن وقفے کے بعد پوچھوں گا کہ پھر انڈیا کیا کرے, وہ جواب دیں گے لڑیں کیسے, کیا ہوگا. اور یہ کچھ بڑی پیچیدہ سی صورتحال ہے. اور وہاں غزہ میں وہ تو غزہ میں تو کھل گئے ہیں, امدادی کاروائیاں بھی شروع ہیں, ٹرک بھی چلے گئے ہیں, سب کچھ چلے گئے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ جو ٹویٹ ہے وہ لگتا ہے کہیں پیچھے ہی رہ گئی, وہ جو انہوں نے اعلان کرنا تھا. اور وہ ایپسٹین فائلز جو مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جیفری ایپسٹین کی فائلز میں کہیں ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور زائنسٹ لابی کھڑی ہے. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے 2 جنگیں ختم کروانا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. اور ایک تو انہوں نے کہا 24 گھنٹے میں ختم ہو, دوسرا 20 جنوری کو آفس سنبھالنے سے 1 روز پہلے ہی انہوں نے اسٹیو وٹکوف سے کہا تھا کہ تم یہ جو جنگ بندی کا پلان ہے اس پہ عمل درآمد کرو. وہ نکل گیا ہاتھ سے, اور سعودی عرب اور فرانس اور ایک پہ ایک ملک تسلیم کرتا جا رہا ہے, اور سپٹمبر میں جو ہے وہ اس کو ماننے جا رہے ہیں ملک. تو ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین حضرات. میں اکثر اس نشست میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ جو اگلی جیو پالیٹکس ہوگی وہ اوریجنیٹ جو ہے وہ غزہ سے ہوگی. غزہ میں جو قتل عام جو جینوسائیڈ ہوا ہے, بدترین جینوسائیڈ وہاں پر, اور جینوسائیڈ ہوا ہے اور اس کے بعد ان کو بھوک سے پیاس سے ان کو قتل کیا گیا. اور یہ کہ کھانے کی قطاروں میں کھڑے ہو جائیں, غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن سے کھانا آپ کو ملے گا, اور اس پہ پتہ چلا وہ جو ہیں وہ پیشہ ور قاتل اس میں موجود ہیں جو کہ گولیاں چلا رہے ہیں. اور اسٹیو وٹکوف جو ہیں وہ اتنے دن وہاں رہے, لیکن وہ بات بنی نہیں جو اسٹیو وٹکوف کے ہمیشہ اس سے پہلے ہوتا تھا کہ وہ ایک جگہ دوسرے تیسرے جگہ, اور قطر میں اور ٹرکی میں اور ایجپٹ میں اور ادھر ادھر, اور فوراً ایک سیز فائر. تو وہ کچھ اسٹیو وٹکوف جو ہیں وہ ماسکو پہنچ گئے. مشاہد صاحب, اسٹیو وٹکوف نے بڑا لیٹ ڈاؤن کیا ہے. ہی ہیز پروون کہ ہی از جوئش فرسٹ, لوئل اسرائیل فرسٹ, دین امریکہ فرسٹ, یا ہیومن بینگ فرسٹ. اسٹیو وٹکوف, ہاں وٹکوف, اس کو بھیجا گیا تم جا کے دیکھو, فیمن ہے, انفورسڈ فیمن ہے, ایز اے ویپن آف وار کہ جی قحط کرو, بدترین قحط, ان کو مار دیا جائے. اور یہ جھوٹ بولا اس نے کہ جی وہ فوڈ شارٹیج ہے, فیمن نہیں ہے, حالانکہ سب نے ڈاکیومنٹ کیا. تو اس کی کریڈیبلٹی اب زیرو ہو گئی ہے. ہی از جسٹ اندر پوڈل آف نیتن یاہو.
اچھا اسٹیو وٹکوف, ہاں بالکل ایبسولوٹلی. اچھا I think his credibility is now نہیں تو پھر اگر وہ یہاں پر یورپینز کہہ رہے ہیں, امریکنز کہہ رہے اگر وہ ہیں, یہاں فیل ہو گیا تو پھر اس کا مطلب پورے مڈل ایسٹ میں یہاں ہر جگہ فیل ہو گیا. why should the people اب believe پیوٹن پھر کیوں سنے گا اس کو؟ جی پیوٹن کیوں سنے گا اسٹیو کیا وٹکوف؟ سنے گا وہ؟ ٹھیک ہے, وہ حزب ما تقدم گفتن نشستن برخاستن, اچھا there's nothing to offer. کیونکہ اگر آپ خود جھوٹ کی بنیاد پر کر رہے ہیں, اس کا مطلب یو ناٹ اے فری ایجنٹ. آپ تو پھر نیتن یاہو کی ایک ایجنڈا چلا رہے ہیں نا, جو انسانیت کا قاتل ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس وقت نمبر 1 ایشو دنیا کا, ناٹ مسلم کنٹریز, ناٹ مڈل ایسٹ, دنیا کا از پیلسٹائن. یہ میک اور بریک, اور اس میں صف بندی کلیئر ہو گئی ہے. اور پہلی دفعہ ہوا ہے 1948 کے بعد, یہ جب سے یہ پیلسٹائن اور اسرائیل کا زائنزم کا ہوا ہے, کہ ویسٹرن پبلک اوپینین ہیز شفٹڈ ٹوورڈز پیلسٹائن, جس کا دارالخلافہ یروشلم ہوگا, یروشلم قبلہ اول, جی القدس الشریف, جی وہ اس کی بات کر رہے ہیں. اینڈ اس میں سعودی عربیہ کو میں داد دیتا ہوں, ان کی لیڈرشپ کو, کنگ سلمان کو, اور یہ محمد بن سلمان کو, کہ انہوں نے کلیئر سٹینڈ لیا. ایرانیوں نے ہمیں بتایا نا, لیڈرشپ نے, انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی 2 ملکوں نے ہمیں سپورٹ کیا, ایک پاکستان اصولی موقف, ہم وی آر ویری گریٹفل, اور شکریہ ادا کرنے آتا ہے پریزیڈنٹ, اور دوسرا سعودی عربیہ. اور سعودی عربیہ نے ہمیں ایشور کیا ہے کہ ہم نہیں ریکگنائز کریں گے, اور اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا, کنگ سلمان نے بھیجا, وہ MBS نے نہیں بھیجا تھا, کنگ سلمان نے بھیجا اپنے بیٹے کو, خالد بن سلمان, KBS, اور وہ لیٹر لے کے گیا, اور وہ رہبر کو ملا, سپریم لیڈر سید علی خامنئی صاحب, وہ 2 لوگوں کو صرف ملا تھا, ایک پاکستانی قیادت کو اور ایک سعودی نمائندے کو, اور اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, ایک تو ہم آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے, ہم اسرائیل جارحیت کا کوئی حصہ نہیں بنیں گے اگر کوئی حملہ ہوتا ہے, اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی, وی ول ناٹ ریکگنائز اسرائیل. وہ طرح کہ کیوں بنایا اسرائیل کو تسلیم کرو, ہمارے لوگ بھی کچھ کمزور جو ہیں, ڈرے ہیں, ڈیفیٹسٹ لوگ ہیں, شکست خوردہ لوگ ہیں. مطلب نہیں, مجھے یہ بتائیں, یہ جو اور وہ جو لوگ اسرائیل گئے ہیں اس دوران بے شرمی کی انتہا کر دی انہوں نے, پاکستانی امریکنز ہیں یا جو بھی ہیں, کہ ان کو شرم نہیں آئی کہ ایک آپ کے ان کو لوگوں کو قتل عام ہو رہا ہے اور آپ جا کے خوشامد کر رہے ہیں اسرائیل کی, کہ جی اس سے ہماری نوکری بن جائے گی یا ہمارا کوئی خوشنودی حاصل ہوگی. ڈسگریسفل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 2 ملک 1916 میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک صہیونی ریاست بنے گی, فرانس اور برطانیہ. سائکس اینڈ پیکو, سائکس اس کا تھا فارن منسٹر, پیکو فرانس کا تھا. اچھا اب وہی 2 ملک, خلافت عثمانیہ ختم ہو رہا ہے اور آپ نے تقسیم شروع کر دی, لائن ڈرا کر دی سیدھی, کہ ادھر تم ادھر ہم, یہ بیسیکلی. اور اس کے بعد 2 نومبر 1917 کو بیلفر ڈیکلیریشن آتا ہے, جوئش نیشنل ہوم, لارڈ بیلفر, کہ ہم اسٹیبلش کریں گے پیلسٹائن کے اندر. تو یہ 105-6 سال بعد کیا دنیا بالکل پلٹ گئی ہے کہ وہی 2 ملک جو ہیں وہ سب سے آگے ہیں. فرانس سعودی عربیہ کے ساتھ, یس, اور کیئر سٹارمر بھی میرے خیال سے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کی شان دیکھیں. اور دیکھیں اسپین نے کیا کیا کہ ریڈ مین اسٹاپ جینوسائڈ, اور گرین لائٹ جو بیلجیم نے پکڑ کے ان کے ہینڈ اوور کر دیا, 2 بندے کیس بھیج دی. اچھا نہیں چینج ہو گیا سارا. نہیں مجھے آپ یہ طرح بتائیں کہ اسٹیو وٹکوف جو ہے وہ فارغ ہو گیا, آپ کو لگتا ہے؟ I think he should be sacked or he should resign. اچھا After the visit to Gaza, یہ ریڈ لائن تھی ایک, ادھر جا کے جو جھوٹ بولا نا کہ جی میں نے تو فوڈ شارٹیج ہے, جب سب کہہ رہے ہیں فوٹو میں بتا رہی ہے, اس کا مطلب وہ تو غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن, وہ تو وہی اپنی جگہ پہ جا کے واپس آ گیا. آج ان کے وہ جو انتہا پسند جھوٹ بولا بین گویر پھر مسجد اقصیٰ میں جا کے اس نے وہاں پہ توہین کی اور یہ کچھ کیا. نہیں تو اب پھر کیا, یہ پیلسٹائن کے اوپر اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ. اب کیا ہوگا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی بھی ڈیپینڈ اس پر کرتی ہے. نہیں اب ایک سوال ہوگا نا کہ اگر ٹرمپ یہ چاہتا ہے تو عرب ممالک سے سوال ہوگا نا, عرب ممالک سے بھی سوال ہوگا نا کہ بھائی آپ کے آس پاس ملک کے بیچ میں یہ لوگ مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, تو عورتیں بچے لوگ گولیاں چل رہی ہیں, تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں نہیں بتا رہے ان کو؟ ایبسولوٹلی سوال ہوگا. اور اس کے میں بتاؤں یا یہ ہے کہ جو غزہ میڈیٹیرین میں جو گیس اور آئل کے ذخائر ہیں وہ اس پہ معاملات, وہ بات کی بات ذخائر وغیرہ کوئی نہیں. بات یہ ہے کہ اگر وہ تاریخ کے رخ کے خلاف جاتے ہیں, اگینسٹ دا ٹائڈ آف ہسٹری اینڈ دا رانگ سائڈ آف ہسٹری,
ان کو اپنے لوگ معاف نہیں کریں گے. بی ویری کلیئر ان دیٹ. یہ ایشو بہت ایکسپلوسو ہے, ایموٹیو ہے. یہ ایشو 1 سال 2 سال یہ انتفادہ کا نہیں ہے یا 7 اکتوبر کا نہیں ہے, یہ صدیوں کا ایشو ہے. یہ جو ہے تو ٹرمپ 1920 میں ڈاکٹر صاحب جب یہ کلیپس ہوا اوٹومن امپائر کا اور فیصلہ سائکس پیکو نے کیا کہ سیریا ول گو ٹو فرانس, تو پہلا ان کا جرنل آیا, جرنل گرو. کہاں گیا وہ؟ صلاح الدین ایوبی کی. بالکل ٹھیک ہے. او سیلاڈین وی آر بیک, اس نے ٹھڈا مارا قبر میں. اس نے صلیبی جنگ 1187 میں آزاد ہوا تھا یروشلم ان سے. 733 سال کے بعد ان کے ذہن نہیں بھولا تھا, اس نے کہا ہم نے بدلہ لینا ہے اس صلاح الدین ایوبی کے. نہیں, ٹرمپ یہ تاریخ کا حصہ ہے. ٹرمپ کے کا جو بیس ہے میک امریکہ گریٹ اگین, وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے. زائنسٹ لابی لے کے گھوم رہی ہے جیفری ایپسٹین فائل, یاد نہیں ہے. اب ٹرمپ کیا کرے گا؟ وہ یہ میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں, یہ میں کمپلیٹ کر لوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کے ہاں مسز گاندھی نے کیا کہا تھا 71 میں, ہم نے 1000 سال کا بدلہ لے لیا. مودی کا کہتا ہے کہ 1000 سال کے ظلم سے ہم آزاد ہوئے ہیں. 1000 سال کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کا تو 1947 میں ہوا ہے, ہم تو 75 سال پرانے ہیں. اس کا مطلب ہے محمد بن قاسم, مسلمان, مغل امپائر, قطب الدین ایبک, علاء الدین خلجی, یہ ساری بہت تکلیف ہے. یہ سوچ ہے. ایسے نہیں 2 نیشن تھیوری بنی تھی قائد اعظم نے. ٹیپو سلطان دیکھیں, گریٹ ہیرو. علاء الدین خلجی, ان کے خلاف فلمیں بنی ہیں ان کے خلاف. مطلب یہ تو دیکھیں نا, وہ تو یو پی کے جو ہے ٹورزم بورڈ میں انہوں نے یہ جو تاج محل کا ذکر ہی ختم کر دیا ہے کہ یہ فرنگیوں نے بنایا ہے, فورنرز نے بنایا ہے. کچھ بھی وہ پڑوسی تو ہے نا. نہیں وہ شاید اب دیکھیں, آپ کو بڑا خیال ہے اچھے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے. میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے لوگوں کو میں ہندتوا سے الگ کرتا ہوں. یہ ٹھیک کرتے ہیں, بالکل ٹھیک کرتے ہیں. اور وہاں بڑے پروگریسو, جیسے ہم بھی جو جوز کو زائنزم سے علیحدہ کرتے ہیں. وہ جوز جو آ کے, میں تہران جاتا ہوں کانفرنس کے لیے پیلسٹائن کی, آرتھوڈاکس جوز آتے ہیں لمبے لمبے بالوں والے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خلاف ہیں اسرائیل کے. میں ان کو داد دیتا ہوں, اور وہ ہر سیٹرڈے جو ان کا سبت ہے ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں فار پیلسٹائن ان نیو یارک. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ بات ہوئی نا اصولی بات. یہودی ہیں وہ, لیکن وہ اصول پر سرس. اچھا نہیں, مجھے اس کو آپ سیپریٹ کرنا چاہیے. انڈیا از اے ویری بگ کنٹری. اچھا نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں سعودی عربیہ نے اسٹانس لی ہے. اچھا درمیان میں ایک یہ جو چھوٹے چھوٹے پنگے جو ہے یہ ہو رہے ہیں نا, اس میں سے ایک چھوٹا تو نہیں, یہ بڑا پنگا کرنے کی کوشش کی تھی وہ دروز. یہ اسرائیل نے وہ کارڈ پھینکا تھا تقسیم کرنے کے لیے. ہاں اچھا, کہ جی ہم دروز کے محافظ ہیں. اس کو ٹرمپ نے روکا. ٹرمپ نے انٹروین کیا اور روکا کہ واپس جاؤ, نہ گھس ہوتا. اچھا کیونکہ ان کے عزائم اور تھے نا, اور قبضہ کرنے کے لیے سارا کچھ. یہ گولان کی پہاڑی اور احمد شرح کی. احمد شرح جو ہیں یہ اب ظاہر ہے کہ یہ پوسٹ اسد سیریا بھی تھرو ہو گیا ہے پیوٹن کے ساتھ. اس کو ذرا انہوں نے ری برانڈ کر دیا نا, سوٹ شوٹ پہنا دیا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹرمپ نے کہا نا از لوکنگ ویری گڈ ان ہز نیو سوٹ. وہ امپریس ہوتا ہے انگریزی سے اور کپڑے سے. پیوٹن کے ساتھ بھی سیٹ ہو گئے ہیں. ابھی ان کی ڈیلیگیشن تھا نہیں, اس کا جو تارتوس سے کہاں ہے, وہ جو بندرگاہ ہے, نیول بیس ہے, رشین بیس رہے گا, کوئی تکلیف نہیں اس سے. اچھا یہ مجھے بتائیں, میں ابھی یہ اچھا یہ جو ٹرمز ہیں مشاہد صاحب, ایک نیا گلوبل آرڈر جنم لے رہا ہے. یس, تو اس میں یہ جو ٹرمز ہیں, ایک جو گلوبل آرڈر جو بنا ہوا تھا نا 45 کے بعد, وہ اب آہستہ آہستہ کلیپس ہو رہا ہے. نہیں تو پھر یہ ٹرمز بھی تو ختم ہو گئی نا. جنوبی ایشیا, اب اس میں جنوبی ایشیا میں آپ اگر اس میں ایس سی او آ گیا, دیکھیں نا اب ایس سی او جنوبی ایشیا اس طرح ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں آپ ویسٹ ایشیا ایجپٹ کو لیتے ہیں. ٹرم رہ گئی. ایکچولی میں تو کہتا ہوں اٹس گریٹر ساؤتھ ایشیا. سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے کہ چائنا نے کہا وی آر پارٹ آف دس ریجن. China is now the part of greater South Asia as a geo-economic concept. نہیں تو ساؤتھ میں کہاں سے آ گیا؟ ایشیا کے ساؤتھ میں چائنا کہاں سے؟ greater South Asia, اس ایران, افغانستان, یہ پوری ٹرمینالوجی جو ہے یہ تو مین لینڈ پورا ایک ہی ہے نا, یہ پورا دقیانوسی ہو گئی ہے ساری. تو نیا گلوبل دیکھیں نا, اب اس میں برکس کی بات ہو رہی ہے, ایس سی او کی بات, سینٹرل ایشیا کی بات ہو رہی ہے. یہ تو اب تو نیا بالکل جو نیا گلوبل آرڈر اس نے. اور اس نے کیا کہا تھا پوٹن نے, 2-3 بڑی امپورٹنٹ کوٹ. پوٹن نے کہا تھا a new world order is being formed
which will reflect the diversity of the planet, and this process is irreversible. اور وہ جو خاتون ہے ارسلا فون ڈر لیئن جو اکنامک یورپین کمیشن کی پریزیڈنٹ ہے جرمن جو ہے, اس نے کیا کہا ہے, the west as we knew it no longer exists. جو مغرب ہمارا تھا ایک زمانے میں, the west, وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور میکرون نے کیا کہا ہے, اس نے کہا ہے کہ 300 سال کی مغربی بالادستی کا خاتمہ ہو رہا ہے. 300 years of western. ٹرمپ نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ پتہ ہے نا آپ کو, EU کے صدر کے ساتھ بٹھا کے وہ جو ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں, تو ٹرمپ نے جو بات کی ہے کہ جو ٹیرف لگانے کی بات کی ہے نہیں تو مجھے اب تو شی جن پنگ نے بھی اس کو ساتھ سنائی. مجھے اب یہ بتائیں کہ اور آج رشیا اور چائنا کی ملٹری ڈیلز ہو رہے ہیں. اچھا آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب 3 ستمبر کو عالمی تاریخ کی سب سے عظیم و شان ملٹری پریڈ بیجنگ میں ہو رہی ہے. 80 سالہ وکٹری اوور فیشزم. اوکے, جیپنیز وہ انہوں نے جو جنگیں لڑی, 2 کروڑ 30 لاکھ چینی مارے گئے تھے اس میں, 2 کروڑ 70 لاکھ روسی علیحدہ جگہ. لوگ کہتے ہیں نا جنگیں جیتی ہیں مغرب, جیپنیز امپائر. تو یہ 3 ستمبر کو ہو رہی ہے. نہیں لیکن یہ ایس سی او سمٹ کے بعد نہیں, لیکن شی جی کیا ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دعوت آئی نہیں تو وہ شاید اس میں نہ جائیں, یہ بھی بات چل رہی ہے. اس کے بعد ہاں ٹرمپ کو دعوت دے رہے ہیں, وہ شاید یہ فیصلہ ہو رہا ہے, اس میں پوٹن آ رہا ہے نا چیف گیسٹ, ہمارے بھی لوگ جائیں گے اس میں. لیکن وہ صرف ابھی ٹرمپ کا فائنلائز نہیں ہوا ہے. ٹرمپ شاید نہ جائے کیونکہ وہ چائنا کی فتح ہے, وہ فوج کا ہے, اس کے بندے کہہ رہے ہیں کہ اس میں نہ جائیں, علیحدہ سمٹ کر لیں. اچھا لیکن ان کی ملاقات تو طے ہوگی. اچھا اس میں یہ پورا شی جن پنگ اور ٹرمپ, یہ جو پورا ویسٹ ایشیا, غزہ, یہ ترکی نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا, یہ PKK اور یہ سارے معاملہ. لیکن ترکی نے کیا کیا ہے, بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کر دی. یہ 40 سال کی یہ علیحدگی پسند اور دہشت گرد تحریک کے بعد PKK نے کہا کہ ہم ہتھیار پھینک رہے ہیں. لیکن پھر کسی نے آج ان کو چنگاری لگائی ہے, یہ SDF کو. یہ سیریا میں چھوٹا موٹا وہ, لیکن اوورال PKK جس کا لیڈر عبداللہ اوجلان وہ سیاسی عمل کا حصہ, انہوں نے مان لیا کہ ہم علیحدگی پسند تحریک نہیں چلا رہے, ہم دہشت گردی ختم کریں گے. یہ صدر رجب طیب اردوان کی بہت بڑی فتح, کمال کا اتنا بڑا. ترکی نے رول پلے کیا, سعودی عربیہ نے کیا, ایران نے کیا, سارے ملکوں نے, یہ پاکستان نے کیا. آپ کو لگتا ہے سیریا جو ہے, جو میں کہہ رہا ہوں نا مسلم مڈل پاورز ایمرج کر رہی ہیں, پاکستان, ایران, ٹرکی, سعودی عربیہ, انڈونیشیا, یہ نیکسٹ 10 ایئرز یہ سیاست اس رختے کی فرام سیریا کو توڑنے کی کوشش بھی درمیان میں ہو رہی ہے, استنبول ٹو جکارتا یہ ڈومینیٹ کریں گے. نہیں, توڑنے کی کوشش بھی بیچ میں ہو رہی ہے یہ سیریا کو. ہاں وہ تو اسرائیل کا آرگنائزیشن, اسرائیل. وہ جو لسٹ بنی تھی جو جنرل ویزلی کلارک نے کہا 20 ستمبر 2001 کو جب وہ پینٹاگون گیا 9/11 کے 9 دن بعد, کہ 7 ملکوں پر ہم نے حملہ کرنا ہے. ایران بھی, لیبیا بھی, سیریا بھی, عراق بھی, صومالیہ بھی, یمن بھی, سارا وہ لسٹ, سوڈان بھی. آپ دیکھیں کہ 2 بڑے ملک مسلمان, انڈونیشیا کا توڑو, ایسٹ تیمور نکال دیا, ٹھیک ہے. سوڈان سب سے بڑا ملک افریقہ کا, توڑو, ساؤتھ سوڈان نکال دیا. پاکستان کو تو پہلے کر چکے تھے 1971 میں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ نوٹ کریں, یہ اتنا اٹس ناٹ نہیں. عرب اسپرنگ کو فیل کیا, اور نہیں پھر یہ جو سیریا کا مسئلہ, ایک تو آرگینک تو واقعی سے, لیکن پیسہ تو وہی دیا نا پیچھے انہوں نے. تو یہ بیسکلی تو ہے کہ کنٹرولڈ کیوس, کہ ہم انتشار بھی پھیلائیں, گند بھی ڈالیں, اور پھر ہم قابو بھی رکھیں. یہ اسٹریٹجی رہی ہے. لیکن اب ان سے قابو سے نکل گیا ہے معاملہ. اب نئی پاور جو ایمرج کر گئی چین, اور پلس اس کا حلیف روس, اس سے دنیا چینج ہوگی. چائنا اور مڈل پاورز لائک ہم جو اگر دیکھیں نا, رشیا اگر ہے سیریا میں, چائنا میں کہیں تو کہیں ہے. چائنا از ویری مچ ان دا مڈل ایسٹ. اچھا, چائنا نے ایران سعودی عربیہ کی صلح کرائی تھی مارچ 2023 میں. ڈاکٹر صاحب, چائنا نے مڈل ایسٹ 14 جو فیکشنز ہیں پیلسٹائن کے, ان کو بیجنگ بلا کے ان کی اتحاد کرایا تھا. شی جن پنگ جب گیا تھا سعودی عربیہ, کیا استقبال ہوا تھا. ایک طرف بائیڈن کو دیکھیں, پوچھا نہیں تھا کسی نے, اور شی جن پنگ کو 31 گن سلوٹ مل رہا ہے. یمن کو دیکھ رہے ہیں جو آپ, یمن نے بھی تو بھرکس نکالا ہے نا. یمن نے اڑا کے رکھ دیا. اڑا کے رکھ میں دیا. یمن ابھی پھر سائرن بج رہے تھے. یمن کے سفیر کو میں ملتا ہوں,
اور وہ میں کہتا ہوں میں کہ آپ کی 5000 سال پرانی سیولائزیشن ہے. نہیں لیکن انہوں نے دیکھے نا آئرن ڈوم تھا, آگے پیچھے یہ ڈیوڈ سلنگ میزائل. ایران انڈیا کی کتنی بڑی مفت تھی, انڈیا کا اتنا اسٹرانگ ملک ہے, تو کوئی نہ کوئی تو پیچھے ہے نا, انصار اللہ اور حوثیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وہ ہے, ایران بھی ہے پیچھے, دوسری طاقت بھی ہے. لیکن کوشچن اپنی ہمت کی بات, اپنی ہمت کی بات ہے. اگر مطلب ہمارے پیچھے جو مرضی ہو, انڈیا کے پیچھے کتنے تھے طاقت, ان کو مارا ہم نے, پینٹی لگائی. تو آپ نے ہمت اپنی ہونی چاہیے نا. انڈیا کیا کرے؟ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے پاکستان نے ایک جہاز گرائے, ابھی تک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ نہیں دراصل یہ تھا, دراصل وہ تھا. اصل میں اکانومسٹ نے سٹوری دی, اب رائٹرز کی سٹوری بھی آئی ہے کہ دراصل ان کی جو میزائل رینج تھا چائنیز کا یہ نہیں تھا. وہ یہ نہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ پاکستانی پائلٹس بڑے بریلینٹ ہیں, بریو ہیں, ہمارے اپنی صلاحیت ہے. میں نے کیا کہا تھا چائنیز جب آئے تھے, چائنیز ٹیکنالوجی اینڈ پاکستانی ٹیلنٹ, یہ کمبینیشن ہے. مشاہد صاحب آپ ٹرمپ انداز میں پھر بات کر رہے ہیں دوبارہ. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ مودی جی جو ہیں وہ F-35 لیں گے یا رشیا سے آئل پہ کمپرومائز, کیا مطلب ان کی کیا اسٹریٹجی کیا ہوگا؟ F-35 نہیں لیں گے لیکن رشیا کے آئل پر کمپرومائز کر نہیں تو پھر کیا مطلب کوئی ان کا کوئٹ پرو کو نکل آئے گا. نہیں تو ویپن کہاں سے لیں گے؟ کون سے ویپنس؟ وہ رشیا سے لے رہے ہیں, رشیا سے وہ کنٹینیو کریں گے, وہ کنٹینیو کریں گے, رشیا بیچتا رہے گا. اچھا نہیں تو امریکہ جو پینلٹی اور یہ سارا جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہاں پہ, وہ ٹرمپ تو دیکھیں نا کہ ٹرمپ 3 سال کے لیے آیا ہے, اور یہ سارے ٹرمپ 3 سال کے لیے آیا, وی کین آؤٹ اسٹے ہم. 3 سال تو ایسے گزر جائیں گے نا. اچھا ہاں, لانگ ٹرم کی بات بھی ہوتی ہے نا. نہیں مگر یہ ہے کہ اس دوران جو ہے وہ بار بار یہ بات کہنا, بار بار یہ اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کی اور پوٹن کی صلح ہو جائے, یوکرین کی جنگ ختم ہو جائے. یہ ضروری تو نہیں کہ یہ تو ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہے نا, کہ جب وہ جنگ ہو رہی ہے یوکرین میں تو وہ ٹرمپ جو ہے وہ رشیا کو پریشر ڈال رہا ہے جو رشیا نہیں مان رہا. رشیا تو گارنٹیز چاہتا ہے نا کہ ایک جو ہم نے قبضہ کیا ہے وہ مکمل ہو, اور دوسرا ہے کہ نیٹو نہ جانے کی اب گارنٹی دے, ورنہ تو پھر وہ مسئلہ پھر بڑھتا رہے گا نا. ملکوں نے مانا چاہیے, نکاراگوا نے مان لیے وہ جو 4 علاقے تھے. ہاں, لوہانسک پہ رہا. اچھا نہیں تو آپ کو نہیں تو پھر انڈیا برکس میں رہے گا, چائنا سے دوستی, کیا انڈیا کی پالیسی ہوتی ہے کہ منافقت کرو, وہ رہے گا اس میں. انڈیا نان لائن میں ممبر تھا جب نہرو نے خط لکھا کینیڈی کو اکتوبر 62 میں, خدا کے لیے ہماری مدد کرو, ہمیں اسلحہ دو. جس بات کی وہ تنقید پاکستان کو ساری عمر کرتا رہا, اسی بات کے لیے اس نے منتیں کی امریکہ کی کہ مجھے آپ ایڈ دیں. تو وہ انہوں نے مل گئی تھی امریکہ سے, تو وہ نان لائن میں بھی رہا, غیر جانبدار بھی ہیں, اور امریکہ جو سپر پاور سے اسلحہ بھی لے رہے ہیں چین کے خلاف کہ ہمارا دشمن مشترکہ دشمن ہے. تو وہ ادھر منافقت کرتے رہیں گے, برکس میں بھی رہیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ برکس میں انہوں نے ایران کی سپورٹ نہیں کی, جو ایران نے اور برکس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈی ڈالرائزیشن ہو. اور اس سے پہلے ایس سی او کے اندر وہ اعلامیہ پہ نہیں تو پھر مجھے اب یہ طرح بتائیں, انڈیا پلیز وہ ان کی وہ بنیا مینٹیلٹی ہے نا. نہیں لیکن اس وقت گڑبڑ ہو گئی ہے, اس وقت بڑی شدید گڑبڑ. فارن پالیسی میں نے انڈیا کی ایسی فارن پالیسی آج تک نہیں دیکھی. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں 1962 کے بعد جب ہندوستان کی جنگ ہوئی چین سے اور بہت بڑی شکست ہوئی, اس کے بعد جو پاکستان کے خلاف ہوا ان کا, یہ انڈیا کا سب سے سیریس فوجی, سیاسی, سفارتی اور میڈیا کرائسس ہے. ان کی کریڈیبلٹی, ان کی فوج کو مار پڑی ہے, ان کا سفارتی سطح پر پسپائی ہوئی ہے, اور سیاسی سطح پر گھر کے اندر لوگ تانے دے رہے ہیں. راہل گاندھی, پرینکا گاندھی, بتاؤ تم تو یہ کہتے تھے کہ جہاز نہیں گرے, تم بتاؤ کہ ٹرمپ صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے. رائٹرز نے پورا بتا دیا ایسے گرے ایسے روز. آپ دیکھیں ٹرمپ نے کہہ دیا کہ 5 جہاز گرے, ٹرمپ نے کنفرم کر دیا. اچھا نہیں مجھے اب یہ بتائیں, میں آپ سے دوسرے کہا نا کہ ٹرمپ کو کیوں نہیں تردید کرتے کہ آپ نے کوئی لفظ نہیں کہا. جب اور چائنا نے کتنی بےزتی کی ہے انڈیا کی, ایک لفظ نہیں کہا ہندوستان نے, ایک لفظ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ اروناچل پردیش کا نام تبدیل کر دیتے ہیں, زانگ نان ہو جاتا ہے. 52 جگہ کا نام انہوں نے چائنیز کر دیا. برہم پترا کا کتنا بڑا ہوا, کتنا ڈیم $167 billion, بگیسٹ ڈیم. اور ٹرائل شروع ہو گیا حسین واجد کا. 16 ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگز جتنا سٹیل استعمال ہوگا, 16 ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگز فار دس بگ میگا ڈیم. کیا بات کی, چوں کی انہوں نے؟ نو. اچھا پاکستان, انڈیا از لائک اے بلی مینٹیلٹی. میں نے آپ کا تجربہ بہت ہے, آپ نے دیکھا, میں نے کم سے کم
انڈیا کو اتنا آئسولیشن میں جاتے ہوئے اور پاکستان کو اتنا کھل کے کھیلتے ہوئے سفارتی محاذ پہ اور عسکری محاذ پہ. آئی تھنک اس پہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے آئی تھنک دیر از نو ڈاؤٹ فارن پالیسی کا بھی. آئی ووڈ آلسو گیو کریڈٹ ٹو اسحاق ڈار, از اے نیشنلسٹ, اچھے پرسو کر رہے ہیں. جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے پیلسٹائن کے اوپر, کشمیر کے اوپر, غزہ جا رہا ہے, اور یو این سیکورٹی پاکستان کی امداد جاری ہے غزہ. ہاں غزہ جاری ہے. یو این سیکورٹی کاؤنسل پر بھی ہم نے جو صحیح موقف اختیار کیا. آئی تھنک دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں نے یہ میں درست کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو اتنا کارنرڈ میں نے نہیں دیکھا مودی جی کو کبھی, یعنی جہاں انڈیا کو لے گئے. اور دوسرا پاکستان اس وقت جو ہے وہ بالکل کھل کے آپ دیکھیں امریکہ اور چائنا. اچھا بیلنس کر لے گا پاکستان؟ کر لے گا, کر لے گا. اس وقت پاکستان ہیز مور کارڈس. اچھا ہاں, اس وقت یاد رکھیں کہ ہم دنیا دیکھیں اگر, امریکہ از ان ڈکلائن, زوال پذیر. پریزیڈنٹ ٹرمپ از پریزائڈنگ اوور اے ڈکلائننگ امریکہ. زوال پذیر امریکہ کا وہ صدر ہے, بلکہ رزلٹ ہے جس کے نتیجے میں وہ ٹیرف اور یہ اور یہ ایک ہم ایک جو ابھرتے ہوئے ایشیا کی ہم ایک ستون بن رہے ہیں چائنا کے ساتھ مل کے. رائزنگ ایشیا ہمارے کارڈ اس وقت. دا امیریکنز نیڈ یو مور دین یو نیڈ دیم, بی ویری کلیئر. چائنا نے ویسے کچھ کمال نہیں کیا بہت بڑا کہ ایران, سعودی عربیہ, ٹرکی اور یہ سارا جو کرائسس کریٹ ہوا ہے اس میں سارے ملک یک زباں ہو کے کھڑے ہوئے. کچھ تو شروع میں بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ پتہ اسرائیل کیا کر دے گا, لیکن باقی سارے ملک جو ہیں فلسطینیوں کے ساتھ دنیا کھڑی ہوئی. واحد ملک تھا جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا مارچ 2024 کو, اور ان کے مندوب نے کیا کہا کہ بین الاقوامی قانون کے تحت, یو این چارٹر کے تحت, ایک محکوم, مظلوم اور آکوپائڈ قوم کا حق ہے کہ وہ فوجی آرمڈ ریزسٹنس کریں, فوجی مزاحمت کریں, عسکری مزاحمت کر سکتے ہیں اگینسٹ اے فورن آکوپیشن آرمی. یہ رائٹ آف آرمڈ اسٹرگل جو پیلسٹائن کو اپلائی کرتا ہے اور کشمیر کو بھی اپلائی کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. چائنا کہہ رہا ہے نہیں, اور اس کے بعد انہوں نے پوزیشن لی, رشیا نے, چائنا نے, باقی. اچھا اور جو دوستی کروا دی تھی ایران, سعودی عربیہ, باقی ملکوں کی, وہ اپنی جگہ رہی. اچھا مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ غزہ میں امداد تو جاری ہے, امداد جا رہی ہے, اس کا پلیٹ فارم ہم نے دیا تھا. مارچ 2002 میں اسلامک سمٹ ہوئی اسلام آباد میں, OIC کی کانفرنس ہوئی فارن منسٹرز کی, جب عمران خان پرائم منسٹر تھے. اس میں پہلی دفعہ چیف گیسٹ کون تھا؟ وانگ جی. اس کو بلایا اور ان کو پلیٹ فارم دیا گیا کہ آپ اسلامی سربراہی کانفرنس میں تقریر کریں ایز دا چیف گیسٹ. وہ پلیٹ فارم جو دیا, چائنا کی ایک انٹری پوائنٹ بھی ہو گئی تھی, ایک لیجٹمیٹ طریقے سے, جائز طریقے سے, کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں, ہم آپ ہمارے معزز مہمان ہیں, آپ چیف گیسٹ ہیں. OIC اسلام آباد میں ہوئی, اور پھر جو دوستی ہوئی مارچ 2023 میں دوستی, پھر ایک سال کے بعد وہ ایران اور سعودی عربیہ کی. اچھا مجھے یہ بتائیں, اور 14 فلسطینی فیکشن کا بھی کرایا پچھلے سال 2024 میں چائنا نے 14 فلسطینی فیکشن. کیا جارج عباس کی پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن, تو حیفا پہ تو چائنیز ہی بیٹھے ہیں نا, باقی تو سارا برکس نکل گیا سارا حیفا کا. اچھا مجھے یہ بتائیں سارا کہ میں جو اصل بات ہے وہ یہ کہ امداد تو جاری ہے, بندر ٹرک بھی جا رہے ہیں پاکستان کے, وہ کھل گیا سارا. تو اب وہ تو مطلب وہ تو پیپل گیو اے ڈیم, وہ جو سیز فائر ایگریمنٹ 60 دن اور اتنے دن اور یہ ہوگا اور قسطوں میں ہوگا. اصل بات تو یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل اور حماس کی تو براہ راست نیگوسیشن. ہلال احمر کو فون کیا بھی نتن یاہو نے کہ وہ ہماری کو کھانا دو, جو کھانا اندر بھیج رہے ہیں ان کو دو. دیکھیں نا, حماس کو نتن یاہو نے کہا تھا کہ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک حماس کا میں خاتمہ کر لوں, خدا نخواستہ. اللہ کی شان دیکھیں, اسی حماس سے امریکہ نے مذاکرات کیے, وٹکوف ملا دوحہ میں, اسی حماس سے نیتن یاہو کی ٹیم نے جو انڈائریکٹ نیگوسیشن دوحہ میں ہوئے. تو آپ دیکھیں کہاں کیا سچویشن رہ گئی. نہیں, اور انہوں نے PLO کو بھی ڈال دیا اس میں پابندی سینکشن میں, مطلب امریکہ کی جو بھی نہیں. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو کہتا ہے نا کہ میں نہیں, تو ایران کیسے ہوگا فلسطینی ریاست کا؟ وہ تو مطلب فار آل پریکٹیکل پرپسز تو غزہ بھی ہو گیا, اور یہ تو اعلان تو ہو رہا ہے نا, وہ ریکگنائز کرتے رہیں گے. جب آپ ریکگنائز کریں گے, اگر ملک ایگزسٹ نہیں کرتا آن گراؤنڈ
وہ تو ایک اینٹی کو کر رہے ہیں نا پیلسٹائن کو, تو پھر وہ بنانا پڑے گا نا. آپ کس کو ریکگنائز کر رہے ہیں؟ واٹ از دیٹ اینٹی, اس کا میپ کیا ہے, اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ تو کون بنائے گا؟ اور پھر ویٹو کرنے کے لیے امریکہ, ٹرمپ ویٹو کریں گے؟ نہیں. ناؤ دیٹ از دا کی ایشو کہ امریکہ کی بھی میک اور بریک یہ ہوگا, کیونکہ پھر جو نئے محاذ کی ہم بات کر رہے ہیں, یورپ ویسٹ ورسز امریکہ ہو جائے گا کہ بھی امریکہ اور اسرائیل سائڈ لائن, اور ایسٹ بھی. ایسٹ تو ویسے خلاف ہے ادر دین انڈیا, ادر دین مودی جی. ہاں, مودی جی, نیتن یاہو اینڈ یو ایس, بس یہ تین رہ جائیں گے. اور یو ایس میں ٹرمپ نہیں, ٹرمپ چاہے گا کہ یہ ہو جائے. ٹرمپ چاہے گا, لیکن ٹرمپ کو بلیک میل, اب وہ اس کا ہے کہ کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں. ٹرمپ کو تو اس لیے پکڑا ہوا ہے نا, بلیک میل کر رہے ہیں نا. اسی بلیک میل کی وجہ سے انہوں نے ایران کی جنگ میں ملوث کرنے کی کوشش کی. اسی میں اس نے تو سیزفائر کروا دیا تھا, یاد ہے؟ وہی وٹکاف تھا جو 13 جنوری سیٹرڈے کو گیا تھا نیتن یاہو کے پاس. نیتن یاہو نے کہا کہ میں مصروف ہوں, صحبت ہے ہمارا, اس میں مزہ. وہ کہتا ہے چھوڑو یار, میں تم سے بڑا یہودی ہوں. یہ زبان تھا کہ کیا تھا حماس کے لوگ, جب آخری قیدی رہا ہوا ہے تو اس نے زبان دی تھی ان کو, حماس کے لوگ, اور زبان سے پھر گیا. پھر ایران کو کہا کہ نیگوشیشن کریں گے. 13 کو حملہ ہوا, 15 کو نیگوشیشن تھی, ایران کو دھوکہ دیا گیا. یہ جو بات ہو رہی ہے, آپ اس میں اپنا تبصرہ کریں کہ ایک جنگ اور ہونی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. انڈیا جو ہے کوئی پینک میں آ کے کوئی, میرا نہیں خیال. اچھا, میرا نہیں خیال, کیونکہ یہ جنگ کے نتائج ہندوستان کے لیے اس سے بھی جو جھڑپ ہوئی ہے مئی میں اس کو جھڑپ کہتا ہوں, یہ خوفناک ہوں گے بہت. اچھا, کیونکہ اگر اور کوئی کوشش کرے, انلیس دے گو فار سم تھنگ بگر, کیونکہ جو ہندوتوا والا لوگ ہیں نا, جو پوسٹ مودی کا میں سمجھتا ہوں آخری ٹرن ہو رہی ہے, اور یہ اس کو فارغ کر دیں گے مودی کو. اب وہ مودی جا رہا ہے, جیسے نہرو فیل ہوا تھا نا آخری دور میں, اتنے 10 سال کے 12 سال کے بعد. نہرو 17 سال کے بعد فیل ہو گیا تھا, چرچل بھی ہو گیا تھا, چرچل ہو گیا تھا, آخری دور. تو وہ مودی فارغ ہو جائے گا. اگر اس سے اور بدبودار آیا تو پھر اور بات ہے, پھر تو نارمل جنگ نہیں پھر تو, کیونکہ نیوکلیر ڈیٹرنس ہے ہمارے پاس. اور یہ جو آپ نے بات کی نا 3 سال ہیں وہ سمجھ رہے ہیں, یہاں ایک روز بھاری ہو رہا ہے. وہ صبح دیکھیں انڈیا میں, بھارت میں بھی لوگ جو ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب اتنی عقل ان کو ہے, راج ناتھ, ایک ان کو اپنا خوف بھی ہے. آپ نے جے شنکر جی کو دیکھا کیسے ہو گئے؟ نہیں, جے شنکر تو ختم ہوا, اس کی نوکری خطرے میں ہے. لوگ کہتے ہیں ششی تھرور کو لاؤ. انڈیا میں جو ہندوتوا کے لوگ ہیں نا, وہ بدبودار قسم کے اسلام دشمن ضرور ہیں, لیکن ان کو تاریخ کا سبق ہے. I call them کہ they have the محمود of غزنی کمپلیکس. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی شمال میں مسلمان آئے نا, محمود و غزنی کی طرح یہ سومنات ان کا ٹارگٹ ہے, اس سے خوفزدہ بھی ہیں, ان کا کمپلیکس بھی ہے. یہ اس کی سٹوری بڑی اچھی آئی ہے ابھی اکانومسٹ میں, کہ انڈینز ہیو اے کلونیل مائنڈ سیٹ. کلونیل کہ ذہن پہ وہ مائی باپ کی سرکار ہے, اور وہ ہے, وہ بھی خوش ہوتے ہیں اس پہ. مالدیپ کے ساتھ ہو گیا معاملہ, وہ تو مطلب اب دیکھیں نا کہ وہ خوشیاں یہ منا رہے کہ بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ مالدیوز نے ریسیو کیا ہے اس کو, مودی کو. اور وہی مالدیوز جس نے کہا تھا انڈیا آؤٹ آف مالدیوز. نہیں تو کیا مالدیپ چینج ہو گیا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں, آیا تو اس نے پیسے دیے, اور ٹھیک ہے, موسٹ ویلکم آپ دیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے دنوں میں پرچون کی دکان کی نئے محاذ کھل رہے ہیں, اور ان محاذوں میں پیلسٹائن از دا کور ایشو ناؤ ان دا ورلڈ. یہ ڈٹرمن کرے گا ڈائریکشن آف ورلڈ پالیٹکس. اور یہ جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے نا, یہ جینوسائیڈ ہوا ہے آپ کی زندگی میں, اور ہو رہا ہے. اچھا, مارکو روبیو اور یہ سارے لوگ مطلب ایک کرسچن زائنسٹ تو ہے نا ٹیم کے. مارکو روبیو تو خیر وہی کریں گے جو ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں گے, وہ ظاہر اس سے باہر نہیں جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایپسٹین فائل سے اگر وہ نکل گئے, ایپسٹین فائل کو بھی نکلنے نہیں دیں گے وہ ابھی انہوں نے ٹرمپ سے بڑے کام لینے ہیں اسرائیلی لابی نے. ریپرٹ مرڈاک یہ تو خود ایپسٹین, جیفری ایپسٹین کا دوست تھا. سارے ایلیٹ, تو یہ ان کے خلاف جو ہے وہ وال اسٹریٹ جرنل نے چھاپ دیا تھا. خود ہی وہ پھر میڈیا خود ہی کرتا ہے لیک, اور پھر خود ہی وہ ٹرمپ کو پینک کر رہی ہے. اس طرح سے ہو رہا ہے. میڈیا از ناٹ اے فرینڈ آف اینی باڈی, دے آر فرینڈ آف دوز وچ سیلز. پریزنٹ کمپنی ایکسکلوڈڈ, لیکن میں ویسٹرن میڈیا کی بات کر رہا ہوں. وہ بڑے روتھلیس ہوتے ہیں, بڑے روتھلیس. وہی واشنگٹن پوسٹ کا ایڈیٹر تھا بینجمن بریڈلی,
جو کینیڈی کا یار تھا اور دونوں جا کے بلو موویز دیکھتے تھے پرائیویٹلی، حالانکہ کینیڈی اس کو پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ تھا، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہی واشنگٹن پوسٹ ہے جنہوں نے نکسن کو خلاف اس کے خلاف. لیکن چومسکی کی طبیعت آج کافی ناساز ہے، سیمور نوئم چومسکی بڑا عظیم ہے، دانشور، لیکن نہیں آنے دیا نیو یارک ٹائمز. نیو یارک ٹائمز اس کے نام نہیں چھپ سکتا، اس کی آرٹیکل نہیں چھپ سکتا. سیمور ہرش نے اپنا آرٹیکل کس میں جا رہا ہے؟ سب سٹیک میں جا رہا ہے. اس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ نارتھ اسٹریم پائپ لائن امریکہ نے، لیکن یہ سچ کورڈ اپ. تو امریکہ جیسے سسٹم میں بہت بڑے سینسرشپس لگی ہوئی ہے جناب. ہم بات کرتے تھے امریکن یونیورسٹیز کی، ہمارے زمانے میں تو امریکن یونیورسٹیز بڑی آزاد تھیں. ہم یاد ہے جلوس نکالتے تھے فلسطین کے لیے، شاہ ایران کے خلاف اس زمانے میں. اب تو حالات ہی چینج ہو گئے ہیں، اب تو فارغ کر دیں گے. لیکن بہرحال نکسن واٹر گیٹ کی ٹیپ غائب ہو گئی تھی آپ کے دور میں، 17 منٹ کلپ ہو گئی. اسی دور میں ایک اسکول ٹیچر کے انویسٹمنٹ ہو رہی تھی. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نئے محاذ جو ہیں بڑے نئے کھل رہے ہیں. مغرب جو ہے وہ کہیں ایک نیا مغرب ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، ایک نئی دنیا تشکیل دے رہی ہے. ایک جو ورلڈ آرڈر ہم نے دیکھا تھا 70-75 وہ ختم ہو رہا ہے، سسٹم جا رہا ہے، سسٹم گیا رہا ہے، اور وہ انٹرنیشنلی بھی جا رہا ہے. ہمارے خطے میں بھی ایک جو گریٹر ساؤتھ ایشیا کہہ لیں، چائنا جو حصہ بن گیا وہ آپ کے سامنے ہے. اور ہمارے ملک میں بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ایک فرسودہ نظام جو 40 سال کا چل رہا ہے، کھچ تھرو کے، بیسڈ آن کرپشن، بیسڈ آن بیڈ گورننس، یہ بھی جا رہا ہے. اس کی تو کوئی ہے ہی نہیں، جس میں پاپولر لیجیٹیمیسی کوئی نہیں نا، عوام میں روٹس کوئی نہیں، رک رہا ہے، جا رہا ہے، یہ سیدھی جا رہا ہے، رک اس میں جان نہیں نا. پاکستان میں سسٹم جا رہا ہے. سسٹم کا مراد ہے کہ یہ جو سٹرکچر بنایا ہوا ہے نام نہاد، وہ تو کریٹ کیا گیا نا آپ نے، جعلی ہے نا سارا. لیکن جمہوریت تو رہے گی نا. جمہوریت تو ہے، یہ جمہوریت رہے گی. نہیں، لیکن یہ ہے کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے یہ فارغ جان نہیں ہے، یہ تو گزارا کر رہے ہیں اور لوگوں کو امید نہیں دلائی دے رہی ہے. لوگ تو کھچ تھرو کے جا رہے ہیں، مڈلنگ تھرو جا رہے ہیں، اور نہ اس کی روٹس ہیں عوام میں. اور بڑے تاریخی، اور پاکستان کے لیے تاریخی لمحات ہیں. اب تو ہمارے الیکشنز بھی آکشن ہو گئے ہیں نا. مطلب ایک وہ کرپشن اتنی ڈیپ روٹڈ ہو گئی ہے کہ وہ اس دیمک کو نکالنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، ورنہ پھر پورے انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی بھی افیکٹ ہوگی. اچھا، اس میں مجھے آپ آخر میں شاید صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگلا جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک نیا آرڈر، وہ آرڈر کے خد و خال مزید واضح ہو رہے ہیں. ہاں، اور ادھر اس آرڈر میں ایک تو ہے کہ بگ 3 ہے، ٹھیک ہے، یو ایس، چائنا، رشیا، یہ بگ 3 ہے. پھر جو ایک گلوبل ساؤتھ ایمرج کر رہا ہے، پھر ریجنل آرگنائزیشن. یہ بہت سارے ویسٹ کے ملک نہیں آپ کو لگ رہا یہ یورپ کے ملک کی گلوبل ساؤتھ کے ساتھ ہم خیال ہو رہے ہیں؟ یورپ کا بالکل بہت برا حال ہے اس وقت. یورپ ابھی نہیں ہے. گلوبل ساؤتھ ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ. پھر مسلم مڈل پاورز، اچھا، پاکستان، ایران، ٹرکی، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، یہ ایمرج کر رہے ہیں. وہ تو دوسرے مڈل پاورز بھی ہیں. تو یہ ایک، اور پلس یہ ریجنلزم ڈرائیو کرے گی. برکس، ایس سی او، یہ جو تنظیمیں بن گئی ہیں نا، ادھر افریقن یونین، لیٹن امریکہ کی ہے، اسپال، یہ آسیان کے ملک، آسیان کے ملک دیکھیں کتنے پاورفل. یہ ڈرائیو کریں گے پاورفل ریجنل بلاکس. اور اس میں جو ہے کہ طاقت کا توازن جو ہے مغرب سے مشرق منتقل جو ہوا ہے وہ انیویٹیبل ہے اور ارریورسیبل ہے. یہ ریورس نہیں ہوگا تاریخ کا. اب ہمارے پاس آ گیا یہ جو کہتے ہیں چائنیز سینچری یا ایشین سینچری. یہ سینچری کیا؟ یہ تو اب تو ایک دفعہ گیا تو پھر وہ علامہ اقبال نے کہا تھا دیکھ مشرق سے اوپر سے دیکھ. تو یہ تو اچھا، تو لاکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. اس کا مطلب مشاہد صاحب مشرق سے ابھرتے ہوئے آخر میں پھر ہم یہ بات اس پہ کلوز کرتے ہیں کہ گلوبل آرڈر یا سسٹم بھی گر رہا ہے اور پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے. چیئرمین ماؤ نے کہا تھا، میں وہ کوٹ کرتا ہوں، there is great disorder under the heavens but the situation is excellent. اچھا، اوہو. There is great disorder under the heavens but the situation is excellent. ڈسآرڈر ضرور ہے لیکن حالات مجموعی طور پہ بہت اچھے ہیں ہمارے لیے، گلوبل ساؤتھ کے لیے، پاکستان کے لیے. اور پاکستان کے لیے یہ میرا خیال یونیک موقع ہے ہماری تاریخ کا کہ ہماری جو جیو پولیٹیکل پوزیشن اتنی مضبوط، اتنی بہتر، اتنی اچھی کبھی نہیں ہوئی. لوگوں کے ایشو ذرا ریزالو، لیکن سیٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر. ملک میں ملم پٹی لگائیں،
دست شفا دیں، مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل کریں، سیاسی قیدی ریلیز کریں، سب کو ساتھ جوڑیں اور مزید تقسیم تصادم کی سیاست ختم کریں. یہ فیورٹس کی بات ہے. اور سب کو بڑے دل سے چلیں، انکلوڈنگ قیدی نمبر 804 ریلیز کریں آپ. اس کو وقت آ گیا ہے. یہ ہم بڑی گیم کی طرف جا رہے ہیں، بڑا رول کی طرف جا رہے ہیں. اس میں یہ چھوٹی موٹی کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے اس وقت یہ کیا، وہ چھوڑیں یار. سب سے بڑی بات کیا کہی تھی مجھے نیلسن منڈیلا نے؟ ہم 8 کو اس کا نیلسن منڈیلا ڈے منا رہے ہیں. میرا جو افریقن تھنک ٹینک ہے نا، پاکستان افریقہ انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ ریسرچ، منڈیلا صاحب سے میں نے پوچھا تھا 1999 میں، میں وزیر مہمانداری تھا، میں کہا سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے پولیٹیشین کی؟ اس نے ایک دم جواب دیا، جنراسٹی. بڑے دل سے چلو، سب کو معاف کرو، آگے بڑھو، پیچھے کی طرف نہ دیکھو. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو اینڈ دس از واٹ اسلام ٹیچز. امید ہے کہ یہ سوشل انریسٹ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور یہ تو خود ہم نے طے مین میڈ پرابلم ہے. مشاہد صاحب آپ کو بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے تو نقشہ کچھ مزید کلیئرٹی کے ساتھ جو اگلا گلوبل آرڈر، بہت اگلا گلوبل آرڈر جو ہے وہ ذرا کچھ اور اس کے خد و خان. ہم لکی ہیں کہ ہم زندہ ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ اتنی تاریخی تبدیلی ہے. بہت شکریہ. خواتین حضرات، اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.